بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ آئیے سب سے پہلے مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی بارگاہ میں ایک خوشخبری اور تحفہ لے کر آیا ہوں، نہ اس سے پہلے کبھی آیا اور نہ آؤں گا۔ ایسا تحفہ لے کر اللہ پاک نے مجھے آپ کے بارگاہ میں بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتی، جبرائیل وہ کون سا تحفہ ہے؟ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے، اے حبیب تیرا کوئی امتی اگر تجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، ایک بار ہم پڑھ چکے، اس مجلس کی میں بات کرتا ہوں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کھڑا ہوگا بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا ہوگا کھڑے ہونے سے پہلے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مزدہ سنا تو حضور نے سجدہ شکر ادا کیا کہ مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے میرے امتی کے لیے اتنا بڑا انعام۔ تو یارو یہ تو ہر لمحے آپ کو پڑھنے چاہیے، 3 مرتبہ درود شریف، ایک بار اور جی لگا کر پڑھ دیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً ابدا۔ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، اس مصرے میں ملک فرشتے کو کہتے ہیں اور فرد خطا کہتے ہیں گناہوں کا رجسٹر۔ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب کچھ مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ ہاں، ایک طرف فرشتے ہاتھ میں گناہوں کا رجسٹر لیے، اور ہم کیا ہے؟ ہمارا تو سارا دار و مدار حضور کی ذات پر ہے۔ ملک تو ہے میری فرد خطا سنبھالے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے سب کچھ مصطفیٰ سنبھالے ہوئے۔ نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو ہے خود ہوا سنبھالے ہوئے۔ نبی کے اسم گرامی کا فیض تو دیکھو، میرے چراغ کو ہے خود ہوا سنبھالے ہوئے۔ ہزاروں سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں، ہزاروں سجدے جہاں کا طواف کرتے، ہزاروں سجدے جہاں کا طواف کرتے ہیں، وہ ایک سجدہ ہے کرب و بلا سنبھالے ہوئے، وہ ایک سجدہ ہے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔
यारो, कल की गुफ्तगू में मैंने अर्ज किया था कि कल से शहीदों की बात होनी है। वैसे शुरू ही से बात हो रही है, अगर आपने समझा होगा तो। यारो, इनकी जिंदगी वो है कि कुरान कहता है, कहने के बावजूद कहता है, पहले कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। पहले खुद कहता है कि वो जिंदा है। जिंदा तो हम भी है, हमारे पास भी एक जिंदगी है जिसको हम जीते हैं। कुरान उन्हें भी जिंदा कहता है, मगर आगे चल के कुरान एक और बात कहता है, बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा तो है मगर तुम अपनी तरह जिंदा ना समझना, वो जिंदा है जिनकी जिंदगी का तुम शऊर भी नहीं कर सकते हो। वो ऐसी जिंदगी जीते हैं, तुम उनकी जिंदगी को समझ ही नहीं। वो जिंदा है, वो मारे गए मगर वो जिंदा है, लेकिन तुम भी जिंदा हो। तुम्हारी और उनकी जिंदगी एक नहीं है यारो। वो जिंदगी जीते हैं जिन्हें तुम्हें उनकी जिंदगी का एहसास और शऊर तक नहीं होगा। वो कैसी जिंदगी जीते हैं यारो। इसमें जो मजा है, इसमें जो जायका है, जो लुत्फ है, वो चख लेते हैं ना, तो फिर वो जाकर जन्नत में भी अल्लाह से तमन्ना करते। मैंने कल कहा था, अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज करते, मौला एक नहीं ऐसी 10 जिंदगियां और अता फरमा, एक नहीं ऐसी 10 जिंदगियां और अता फरमा कि एक एक करके लड़ते जाएं, कटते जाएं, शहीद होते जाएं और तेरी राह में शहादत का जाम पीकर उस शहादत के मर्तबे को हासिल करते जाएं। तो जो शहादत के वक्त जो लुत्फ और जो मजा हमें नसीब होता है वो बार बार मिलता रहे, क्योंकि ये वो मजा है जो हम नहीं जानते हैं। इसीलिए शहीद जन्नत में जाकर भी ये तमन्ना करेंगे, जन्नत में जाकर भी। हालांकि हदीसों में है जन्नत में जाने के बाद कोई वापस नहीं निकलना चाहेगा। हाँ, उसकी रंगीनियां ही ऐसी होगी, वो उसकी रंगीनियों में इतना मस्त हो जाएगा कि फिर वो निकलना नहीं चाहेगा। मगर हाँ, शहीद के बारे में है, वो एक नहीं बार बार निकलना चाहेगा और अल्लाह से तमन्ना यही करेगा, मौला बार बार निकाल जरूर, मगर शहादत की मौत हर बार देना। अब यही मौत मुकद्दर थी पैदाइश के वक्त ही से, या पैदाइश से पहले ही मुकद्दर थी इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन आजम के लिए, पहले से मुकद्दर थी। चर्चा इस कदर था कि हदीसों में आप पढ़ेंगे इनकी रिवायत के हवाले से कि कई ऐसी रिवायत है जिसमें सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में 2 महल देखे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ये किसके? कहा आपके शहजादों के, हसन और हुसैन के ये महल है। फिर उनके कलर के बारे में, उनके रंग के बारे में कि उसका रंग ऐसा क्यों, इसका रंग ऐसा क्यों, तो कहा हुजूर एक जहर देकर शहीद किया जाएगा और एक को भूखा प्यासा रख के करबला के अंदर शहीद किया जाएगा। शहादत पहले से मशहूर थी। मगर यारो एक चीज है, कौन सी उल्फत थी जो उन्हें मदीनतुर रसूल से लेकर करबला तक खींच के ले गई? ऐसा कौन सा जज्बा था? आज अगर कहीं झगड़ा हो जाए ना 2-4 आदमियों का और 10-20 आदमी इकट्ठे हो जाएं, जमा हो जाए ना, तो जो समझदार होगा ना वो वहां जाना पसंद नहीं करता, यार कौन जाए, फोकट के हम भी उस झमेले में आ जाएंगे, हमें भी तकलीफ ना पहुंच जाए, हमें भी नुकसान। कहीं पत्थर बरस रहा हो, हम जाना गवारा नहीं करते। यारो ये कैसी चीज थी, आप देखिए शहादत कैसा शौक और ज़ौक़ था कि वो 9-9 साल के, 10-10 साल के, 18-18 साल के, 14-14 साल के बच्चे इमाम अली मुकाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, अब्बा अब तो इजाजत दीजिए। यार वो जानते थे कि इस मैदान में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, इस मैदान में कैस गए वापस नहीं आए, इस मैदान में जुहर गए वापस नहीं आए, इस मैदान में अब्दुल्ला गए वापस नहीं आए, इस मैदान में हूर गए वापस नहीं आए, मुस्लिम इब्ने औसजा गए वापस नहीं आए। वो सबकी शहादत को देखे थे, वो सबको कटता देख
رہے تھے. کون؟ نبی کے گھر والے, اہل بیت کے خانوادے والے, وہ سب دیکھ رہے تھے. اس کے باوجود ہمارے شہر اور محلے میں اگر کہیں پتھراؤ ہو رہا ہو, ہمارا بچہ وہ گلی چھوڑ دیتا ہے کہ یار نہیں جانا, وہاں پتھر برستے ہیں. یارو یہاں تلواریں چلتی تھی اور ان کے گھرانے کا ایک بچہ کھڑا ہو کر اجازت مانگتا تھا, ابا اب تو اجازت دو, ماما اب تو اجازت دو, حضور اب تو اجازت دو. یارو کون سا جذبہ تھا جو انہیں کٹنے کے لیے ابھارتا تھا, انہیں شہید ہونے کے لیے ابھارتا تھا. یارو شہادت جام ہی کچھ ایسا ہے کہ جب بندے کی نظر اس کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر اس راہ میں کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. بڑے تو جاتے ہی تھے, جانثار تو پہلے گئے ہی تھے, گھر کا بچہ اس امنگ کے ساتھ سامنے آتا تھا. حد ہو گئی, امام زین العابدین بیمار تھے کئی روز سے, لیکن اس کے باوجود اٹھنے کی تاب نہیں ہے, کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں, اور بابا سے کہتے بابا آپ نہیں, پہلے مجھے جانے دیجئے. بھائیوں نے شہادت پالی, مجھے بھی ایک جذبہ ہے کہ میں جاؤں شہادت پاؤں, لیکن یارو وہ امام علی مقام فرماتے بیٹا تو نہیں, تجھ سے تو نسل حسینی چلی ہے, یہ مقدر ہے اللہ کے یہاں, تجھ سے میری نسل چلی ہے, تو ہی چلا جائے گا. نسل کیسے چلے گی بیٹا, تو نہیں جا سکتا ہے. یارو مقام ہی کچھ ایسا ہے. شہادت, میں نے کل اس کے والد سے چند باتیں آپ کو عرض کی تھی. شہادت کیا عظیم مقام ہے. حضرت خالد ابن ولید کا آپ نے نام سنا ہوگا, جن کا لقب ہے سیف اللہ. پوری زندگی لڑتے رہے, اور یہ بندے کی یہ خاصیت بھی تھی کہ جس میدان میں قدم رکھ دیتا تھا بازی اسی کے ہاتھ میں ہوتی تھی. مگر آخری وقت بستر پر ان کو جب موت آئی نا, تو وہ حسرت اور یاس سے کہتے تھے کاش میں نے اتنی لڑائیاں لڑی لیکن پھر بھی میرے مقدر میں شہادت نہیں ہوئی. میری موت بستر پہ ہو رہی ہے, میں نے اتنی جنگیں لڑی ہے کہ میرے شریر میں شاید کوئی ایسی جگہ بچی ہو جہاں تلوار یا نیزے یا برچی کا زخم نہ ہو. میں اتنا لڑا ہوں, لیکن افسوس اس بات کا رہ گیا کہ شہادت کی موت نہ ملی. یارو کیا مقام تھا شہادت کا, یارو کیا مقام ہوتا ہے شہید کا, کہ یہ لوگ تمنائیں کرتے تھے. حضرت عمر کی اس دعا کو یاد کیجئے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلد رسولک, اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے, وہ بھی اپنے حبیب کے دیار میں عطا فرما. یہ شوق, یہ جذبہ ہی کچھ ایسا ہے شہادت کا. تو وہ شہادت مقدر تھی کس کے, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادہ کے لیے. حضرت امیر معاویہ کے بعد جب یزید لعین جب تخت نشین ہوا تو اس نے یہ بات ہے سن ہجری 60 کی, اس نے سب سے پہلا کام کیا اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کا. وہ مضبوط کیسے ہوگی, جب جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سردار قسم کے لوگوں میں, جن کا ایک اثر ہے, ایک تاثر ہے, ایک امیج ہے, ایک اسٹیٹس ہے لوگوں کے بیچ میں, ان پر سب سے پہلے اس نے داؤ ڈالنے شروع کیے. ان کی نظر میں سب سے پہلے کون آیا, اس وقت جو تھے نواسہ رسول. ہاں, کہ لوگوں کی سب کی توجہ جن کی طرف تھی, کوئی بھی مسئلہ ہو, امام حسین. امام حسن کا تو انتقال ہو چکا تھا, شہادت پا چکے تھے. امام حسین. یزید نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا, خط لکھا مدینے کے گورنر ولید ابن عقبہ کے پاس, آپ سب سے پہلے ہر کام کو چھوڑ کر یہ کام نبھائیے کہ میری بیعت لیجئے. 3 آدمی کے نام لکھے خط میں, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین ابن علی. کہے 3 آدمی سے لیجئے, اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر زبردستی ان سے اصرار کر کے ان سے بیعت لی جائے. اس کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے وہ میری طرف سے اجازت ہے, آپ قدم اٹھا سکتے ہیں. اب اس بند لفظوں میں اس نے سب کچھ کہہ دیا کہ آپ جو بھی کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ولید ابن ابی عقبہ جو مدینے کے گورنر تھے, بڑے سنجیدہ مزاج کے تھے, محب اہل بیت تھے. انہوں نے دیکھا کہ اب میری آزمائش کا وقت شروع ہو چکا ہے, کروں تو کیا کروں. وہ جانتے تھے کہ یزید کیسا آدمی ہے, وہ کردار کا کیسا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں. یارو امام حسین کس لیے جنگ کے لیے نکلے تھے, آپ نے کبھی یہ پڑھا, آپ نے تو کربلا کو کپڑوں میں ڈال دیا, آپ نے تو کربلا کو ٹوپیوں میں رکھ دیا,
آپ نے تو کربلا کو کپڑوں کے رنگوں میں سمیٹ کر رکھ دیا کہ کربلا کپڑوں کے بدلنے کا نام ہے، کربلا رنگوں کا نام ہے، کربلا ڈھول تاشوں کا نام ہے، یا کربلا ماتم کا نام ہے؟ سنو کربلا کیا ہے؟ جوش ملیح آبادی کہتے ہیں ہمت نوع بشر کی انتہا ہے کربلا، تو سمجھتا ہے کہ فقط ماتم سرا ہے کربلا؟ یارو پڑھو تو صحیح امام حسین کے مقصد کو، کیوں کنبے کو لے کر شہید ہوئے اللہ کی راہ میں؟ اسی لیے کہ آپ ناچو؟ نہیں یار، اس مقصد کے پیچھے، امام کی شہادت کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے یار، تو سمجھ، ورنہ کل منہ چھپانا بھاری پڑے گا تجھے۔ تو عقیدت میں کہاں جا رہا ہے؟ تجھے کسی کی شہادت تیرے سامنے نہیں ہے؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لے، کچھ تو یار ان کی قربانیوں کا انہیں پھل دے، کچھ تو دے۔ کیسے تو پانی پھیر رہا ہے ان کی قربانیوں کو، اور اتنی آسانی کے ساتھ کہ تو نے 4 دن امام حسین کی یاد کر لی، تو کہتا ہے ہم اہل بیت اور ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ یارو یہ تو وہ ذات ہے کہ 365 دن تک اگر ہم ان کے احسانوں کا شکریہ ادا کریں پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یارو یہ کیا تھے؟ یہ کیا کر کے گئے ہیں؟ یارو یہ وہ کر کے گئے ہیں کہ ہمارے لیے، جنہوں نے کربلا کے اندر تلواروں کے نیچے سجدہ کر کے ہمارے لیے سجدوں کو جنہوں نے آسان کر دیا ہے، جنہوں نے کربلا میں نماز پڑھ کے ہمارے لیے نمازوں کو آسان کر دیا ہے، آج یہی ہم دیں گے ان کو؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے تھے کہ یزید کون ہے، کیسا ہے۔ ولید ابن عقبہ بھی جانتے تھے کہ یزید کردار کا کیسا ہے۔ سنیں، یزید کے حوالے سے لکھنے والوں نے لکھا ہے، شرابی تھا۔ اب جو شرابی ہوگا وہ خدارہ اپنی زبان کو بند کر لے، حسینی ہونے کا دعویٰ نہ کرے، یا تو پہلے یہ دھندا چھوڑے، پہلے یہ عادت چھوڑے، اس کے بعد زبان سے حسین کا نام نکالے۔ صورت دیکھے کسی اور جیسی، کردار دیکھے کسی اور جیسا، اور حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو حسینی وہی سمجھتے ہیں کہ جن کا 1% بھی امام حسین سے کوئی نسبت نظر نہیں آتی، 1% بھی۔ وہ کیسے ناچتے ہیں امام حسین کی شہادت پر، وہ کیسے ہنستے ہیں؟ یارو عاشورہ ہنسنے کا دن ہے۔ امام احمد بن حنبل کی ایک بات عرض کروں اور ان لوگوں کی توجہ چاہوں گا، اگر آپ کے دوستوں میں سے ہو تو ان تک یہ بات پہنچائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بات چل رہی تھی کسی کی، تو اس میں سے کسی نے ایک بزرگ کے حوالے سے ان سے پوچھ لیا کہ فلاں بزرگ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھٹ سے سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، تکیے کا ٹیک ہٹا دیتے ہیں، اپنے آپ کی حالت کو درست کرتے ہیں، اور کپڑے سیدھے کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس بزرگ کا یہ نام ہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ٹیک لگا کر بھی اس بزرگ کا نام بتا سکتے تھے نا، آپ نے تکیہ ہٹایا، اپنے آپ کی حالت کو درست کیا، اس کے بعد آپ نے اس بزرگ کا نام کیوں لیا؟ سنیں امام احمد بن حنبل کا عشق بزرگوں کے نام لینے کے حوالے سے۔ میں کسی ولی کے نام کی بات نہیں کرتا ہوں، میں شہیدوں کے نام کی بات کرتا ہوں، رسول اللہ کے شہزادوں کے نام کی بات کرتا ہوں، اہل بیت کے شہزادوں کی میں بات کرتا ہوں، ان کے نام کی بات کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل سے جب کسی اللہ کے ولی کے نام کے بارے میں پوچھا گیا، آپ سیدھے بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ دیا، اور آپ نے اپنی حالت درست کرنے کے بعد اس اللہ کے ولی کا نام لیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے ٹیک کیوں چھوڑا؟ آپ نے اپنی حالت کو درست کیوں کیا؟ سنیں ان کا جواب۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں کسی اللہ کے ولی کا نام اس طرح ٹیک لگا کر لینا بے ادبی سمجھتا ہوں، بے ادبی سمجھتا ہوں۔ ہم کس کا نعرہ لگاتے ہیں؟ حسین کا۔
नारे हैदरी लगाकर या अली किस जुबान से कहते हैं हम, किस जुबान से कहते हैं? वो जुबान जो गंदी है, जो अभी 2 मिनट पहले गालियां दे रही थी, जो 2 मिनट पहले बकवासें और फहशगोइयां कर रही थी, उस जुबान से यार आपने साफ भी नहीं किया और आप नाम ले रहे हुसैन आजम का। तो अपनी जुबान को पहले साफ कर, फिर उसके बाद नाम ले मौलाए कायनात का, इमाम हुसैन का। आज लोग किस अंदाज से नाम लेते हैं आप देखें ना, भारी पड़ेगा मुंह छुपाना, मुंह दिखाना नहीं, दिखाने के तो काबिल ही नहीं होना, मुंह छुपाना भारी पड़ेगा। होश के नाखून लीजिए यारों। मैंने कल भी अर्ज किया था कि आप जिसका नाम लेकर ये सारी चीजें करते हो ना, जिसका नाम लेकर उसकी नजरों में आप पोशीदा नहीं हो। हाँ, ये बात याद रखना, क्योंकि वो है कौन? हुसैन आजम वो है कि जिनका बेटा बरसों के बाद आता है अब्दुल कादिर जीलानी। उसका ये कहना है कि मैं सारी दुनिया को अपने हथेली में राई के दाने के बराबर देखता हूं। यारो, जब बेटे का हाल ये है बरसों के बाद, तो उसके बाबा का हाल क्या होगा? आप समझते हैं कि इमाम हुसैन आपको नहीं देखते? नहीं यार, आप नहीं छुपे। अब आपको देखना है कि आप अकीदत में कितने सच्चे हो, आपकी मोहब्बत कितनी सच्ची है, ये आपको देखना है। अब ये मैं नहीं कहूंगा, आपका गिरेबान भी कोई नहीं पकड़ने वाला, आपका हाथ भी कोई नहीं पकड़ने वाला। सब मौज लेते हैं, सब मजे करते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन यार तू अपनी तो बना, तू अपनी आखिरत तो बना। सब तेरे पीछे नहीं आना होगा इमाम हुसैन की बारगाह में और मुंह दिखाना होगा। कौन सा मुंह लेकर जाएगा? कौन सा मुंह लेकर जाएगा? यजीद क्या था? शराबी। इमाम हुसैन की मोहब्बत में अगर आप में से किसी की आदत है, छोड़ दे यार, आज ये तय कर ले, नहीं मेरे आका हुसैन ने लड़ाई की थी, अब मैं जिंदगी भर उसके खिलाफ लड़ाई करूंगा, ना पीऊंगा ना पीने दूंगा। यजीद बदकिरदार था, बदकारियां करता था, हद हो गई। उसके जमाने में मां बहन और बेटियों के साथ लोगों ने निकाह शुरू कर दिया था। हजरत अब्दुल्ला इब्न हंजला वो कहने लगे कि यजीद के खिलाफ हमने तैयारी कब की लड़ने के लिए, जब हमको ऐसा महसूस होने लगा कि इसकी बदकिरदारियों की वजह से कहीं आसमान से अल्लाह पत्थर ना बरसाना शुरू कर दे। तब हम खड़े हुए कि नहीं, इससे लड़ना चाहिए। बदकिरदार था, नमाज को खुल्लम खुल्ला छोड़ता था, शरीयत के अहकामात की वो धज्जियां उड़ाता था, हुदूद इस्लाम को तोड़ता था, इस्लाम की सरहदों की उसके यहां कोई हिफाजत नहीं थी। आज अगर कोई ऐसा करता है तो वो यजीदी मिशन को मजबूत बना रहा है। आप हुसैनी मिशन वाले हो, आपका मकसद जिंदगी हुसैनी मकसद है, तो फिर आप ये तय कर लें कि ये चीजें हमारी समाज से निकलनी चाहिए। आपके पास जो भी ओहदा हो, आपके पास जो भी ताकत हो, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए आप हुकूमत से टकराए थे। हाँ, उस वक्त की जो सबसे बड़ी सल्तनत थी उससे आप टकराए थे। किस लिए? वो नबी के शरीयत की धज्जियां उड़ाने के लिए निकला था। हुजूर की शरीयत में वो चेंजेस करने के लिए निकला था, वो अहकामात को तब्दील कर रहा था और अपने किरदार से लोगों को, अपने किरदार और अपनी बदकिरदारियों को से लोगों को करीब कर करके उनके अंदर बदकिरदारियां पैदा करने की कोशिशें कर रहा था। हदीस में इसके हवाले से हुजूर ने पहले ही फरमा दिया था, हाँ मेरी कौम में सबसे पहले सुन्नत को बदलने वाला एक बदकिरदार होगा जो बनी उमैया में से होगा, उसका नाम होगा यजीद। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही गैब की यह खबर बता दी थी। एक हदीस में यह भी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया था कि मेरी उम्मत हमेशा अदलो इंसाफ पर रहेगी। हाँ, उनके अदलो इंसाफ में एक बीच में कजी पैदा करने वाला आएगा, बनी उमैया का होगा और उसका नाम होगा यजीद। सारी चीजें हूबहू नजर आई, लोगों ने देखी।
کردار کا یہ آدمی تھا. حد ہو گئی یارو, شریعت کی خلاف ورزی, نمازوں کو چھوڑنا, شراب کا پابند, اپنی سلطنت کے اندر, اپنے دربار کے اندر وہ بندروں کا کھیل اور اس کا ناچ دیکھنے کا یہ بڑا شوقین تھا. شریعت کے احکامات کی دھجیاں اڑانے والا یزید تھا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی ہی تھی. ایک یہ بھی تھی, امہات المؤمنین کو گالیاں دیتا تھا. کون امہات المؤمنین؟ سارے مومنوں کی مائیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. قرآن جن کو کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد منہن, اے نبی کی گھر والیوں اس کائنات میں تم جیسا اور کوئی نہیں ہے. قرآن جن کی فضیلت کے خطبے پڑھے, وہ بددیان, وہ بدباطن, وہ بدکردار, وہ فحش زندگی گزارنے والا, وہ یہ کہتا تھا, ان کی شان میں بکواسے کر کے ان کو گالیاں دیتا تھا. اب یہ سب کچھ جانتے ہوئے کیا امام اس کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے؟ خط آیا ولید ابن عقبہ کے پاس, کسی طرح سے بھی امام حسین سے بیعت لی جائے. ولید نے مشورے کے لیے بلایا کس کو؟ کیونکہ وہ کنفیوز ہو گیا, اب کرنا کیا. مروان بن حکم کو اس نے بلایا. اب یہ پہلے ہی سے بدبخت, یہ جب پیدا ہوا نا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے گھر والے کچھ میٹھی چیز لے کر, کھجور وغیرہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. حضور تہنیک کے طور پر آپ اس کو چبا دیجئے تاکہ ہمارے گھر میں لڑکا ہوا ہے تو ہم اس کے منہ میں سب سے پہلی چیز آپ کا لعاب دہن ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ غیب کی خبر بتائی تھی. حضور نے اس پیدا ہونے والے کی بد باطن کو حضور نے لوگوں کے بیچ پریچے کرا دیا تھا. حضور نے فرمایا یہ بچہ وہ ہے, حادل وزغ ابن الوزغ, یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہو رہا ہے. گرگٹ کا بیٹا گرگٹ. اب گرگٹ کی خصلت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ رنگ بدلنا. ہاں, اس کے ہزاروں رنگ ہوتے ہیں گرگٹ کے. کہا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہو رہا ہے. اور اسی کا باپ جو حاکم تھا نا, مروان بن حکم, اس کا باپ جو حکم تھا, یہ پہلے ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنتی ہو چکا تھا. یہ وہی تھا جسے شہر بدر کیا گیا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس پر لعنت برسائی کہ یہ بندے پر اللہ رسول کی لعنت و فٹکار ہے, اس وقت مروان اپنے باپ کی پشت میں تھا. تو حدیث میں ہے کہ وہ لعنت کا شکار وہ بھی بنا, باپ کے ساتھ بیٹا بھی بنا. اب یہ مدینے کے گورنر نے مشورے کے لیے مروان کو بلایا کہ بتا اب اس مسئلے میں کیا کروں. مروان نے کہا سیدھی سادی بات, آپ تھوڑی سی تکلیف گوارا کریں, بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو پیچھے آنے والوں کو دقت نہ ہو تو بہتر رہے گا. کہ پیچھے جگہ نہیں ہے اور آنے والے ابھی بھی آنا جاری ہے آنے والوں کا. بیٹھے بیٹھے تشریف لے آئیں اور درود پاک پڑھیے. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم دائما ابدا ابدا. مروان نے کہا سیدھی سادی بات ہے, ان کو بلاؤ اور انہیں یزید کی طرف سے آنے والے خط کے بارے میں بتاؤ. ابھی مدینہ والوں کو پتا نہیں ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے. کیا ان کو بتاؤ اور ان سے بیعت کے لیے مطالبہ کرو. اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے, ورنہ زبردستی ان سے بیعت لی جائے. اگر تجھے تلوار اٹھانی پڑے تو تو تلوار بھی اٹھا. مروان نے یہ مشورہ دیا. ولید نے دل میں تو قبول نہیں کیا, کہا دیکھتے ہیں پہلے امام حسین کو بلاتے ہیں. اس نے قاصد بھیجا امام علی مقام کی بارگاہ میں. امام علی مقام تشریف لائے, آپ آئے نا تو آپ نے سمجھ لیا, کیونکہ آپ پہلے سے جان چکے تھے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہو نہ ہو مجھے بیعت کے لیے ہی بلایا گیا ہے گورنر ہاؤس میں. تو آپ نے چند ساتھیوں کو ساتھ میں لیا اور کہا تم میرے ساتھ اندر نہیں آنا, دروازے پر کھڑے رہنا. اگر اندر سے میری آواز بلند ہونا تو جھٹ سے اندر آ جانا. آپ اندر گئے, جا کر بیٹھے. اس نے عزت افزائی کی آپ کی, کیونکہ بڑا محب اہل بیت تھا ولید ابن عقبہ. کہیے مجھے کس نے بلایا؟ امام پاک نے فرمایا حضور وہ امیر معاویہ کا شام میں انتقال ہو چکا ہے. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور یہ خط آیا ہے یزید کی طرف سے, وہ تخت نشین ہوا ہے, وہ امیر بنا ہے, وہ بادشاہ بنا ہے, اور اس نے آپ کی بیعت کے لیے فورس کیا ہے, فورسفلی کہا ہے. آپ نے کہا دیکھو میں کوئی عام آدمی تو نہیں ہوں کہ اس طرح چھپ کے بیعت لی جائے. تو ایک ہمارا ایک چرچا ہے اور شہزادہ رسول ہیں
اور آپ جانتے ہیں لوگوں کے بیچ ہماری امیج کیا ہے، تو ایسے چھپ کر بیعت لینا اچھا نہیں ہوگا. ایک کام کیجئے، آپ سب کو جمع کیجئے میدان میں اور سب کو بیعت کے لیے کہیے، تو وہاں پھر دیکھ لیا جائے گا. آپ نے یہ کہا تو ولید نے کہا، سنجیدہ مزاج تھا، اس نے کہا جی حضور جیسا آپ فرمائیں ٹھیک ہے آپ جا سکتے. جیسے امام پاک اٹھے نا، مروان بیٹھا ہوا تھا، اس کا مشیر تھا. مروان نے کہا دیکھ ولید، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے. اب ابھی امام حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے نا تو پھر تیرا قابو نہیں رہے گا، یہ یاد رکھنا. اور میں صحیح کہہ رہا ہوں. امام پاک کی کان میں یہ بات پہنچ گئی. کہا ولید ابھی ہی ان سے لے نہ لیتے ہو قتل کر دے. امام پاک جلال میں آئے اور آ کر کہتے اے مروان، اے ابن زرقہ، تو مارے گا مجھے؟ یہ مارے گا؟ مجال ہے تمہارے اندر مارنے کی؟ آؤ سامنے سن لے. تو بے شرم ہے، تیری کمینہ پانی کبھی نہیں جائے گی، کیونکہ تو رسول اللہ کی زبانی لعنتی ہے، لعنتی. اتنا کہتے ہوئے آپ نے بات آگے نہیں بڑھائی. آپ کی آواز بلند ہوئی نا تو جو آپ کے ساتھی دروازے پر تھے وہ جھٹ سے اندر گھسے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن امام پاک نے ہاتھ کے اشارے سے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ باہر نکل گئے. ولید سے مروان کہنے لگا اب بھول جا تو امام پاک کو، اب وہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، اب تو بھول جا. اس نے کہا کہ یار تو نواسہ رسول سے میرے ہاتھوں کو داغدار بنانا چاہتا ان کے خون سے، کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی یہ چھوٹی سی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لوں؟ یا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. دنیا جاتی ہے تو جائے، مگر مصطفیٰ کے نواسوں کے بدن پر میری طرف سے کوئی زخم نہیں آنا چاہیے. اس نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے سمجھوتے سے بات ہو جائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے. آپ کو معلوم تھا کہ اب یہ خاموش نہیں بیٹھے گا، یزید خاموش نہیں بیٹھے تھا. آپ جانتے تھے یہ خاموش نہیں بیٹھے گا. اب یہ اپنے پیچھے سے اپنے شہ سواروں کے ذریعے، اپنے قاصدوں کے ذریعے، اپنی فوج کے ذریعے یہ ٹینشن دیتا رہے گا. اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ اب اس کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہے. دوسری طرف پھر دوسرے دن وہاں سے گورنر ہاؤس میں سے ولید نے پھر قاصد کو بھیجا، حضور تشریف لائیں. آپ نے کہا بھی رات کا سمے میں نہیں آتا، صبح دیکھ لیا جائے گا. اب آپ نے کہا سوچا کہ اب یہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اب حکومت ان کی ہے، کوئی کیا بول سکتا ہے. آپ نے مشورہ کیا گھر والوں سے، مختصر سا ایک قافلہ تیار کیا گھر والوں کا. کچھ لوگ رہے، کچھ لوگ ساتھ میں چلے. سب سے پہلے گئے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت لینے کے لیے، رخصتی کے لیے. حضور اجازت عطا فرمائے. آج امام پاک وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں جس مدینے کے لیے ہر امتی تڑپتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ یار زندگی نہ ملے تو موت ہی صحیح، موت ہی مل جائے تو ہمارے لیے زہ نصیب. آج ہر امتی یہ تمنا کرتا ہے یارو یہ وہ مدینہ ہے نا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پیار تھا اس بستی سے، اس شہر سے. اور حضور حدیث میں فرماتے بھی ہے کہ نبی آرام اس جگہ فرماتے ہیں، نبی کی قبر انور اس جگہ ہوتی ہے جو جگہ ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. آج ہمارے نبی کی جگہ مدینہ رسول ہے، وہ جگہ میرے مصطفیٰ کو اتنی پسند تھی تو آخر امام حسین کو کیوں نہ پسند ہوگی. کون چاہے گا مدینہ چھوڑنا؟ وہ بھی نواسہ کب چاہے گا کہ اپنے بابا اور اپنے نانا کے گاؤں کو چھوڑے، جہاں رسول اللہ آرام کر رہے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کے جائے؟ یہ بھلا کب؟ وہ بھی امن کی جگہ، امن و شانتی کا وہ گہوارہ، اسے چھوڑ کے آج حسین جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ معلوم ہے اگر یہاں رہوں گا خون خرابہ ہوگا، اگر یہاں رہوں گا فتنہ بڑھے گا، اگر یہاں رہوں گا فساد اپنا طول پکڑ لے گا. اس فساد سے مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے، خون خرابے سے مدینے کی عزت پامال نہ ہو پائے، اس عزت کو بچانے کے لیے امام عالی مقام نے طے کر لیا مدینہ چھوڑنا گوارا کرنا پڑے تو کر لوں گا، لیکن مدینے کی عزت پر آنچ آ جائے یہ ہرگز گوارا نہیں کروں گا. چھوڑ دیا یارو مدینہ، چھوڑ دیا. یہ مدینہ ہے جس کی عزت اس قدر ہے امام حسین کی نظر میں. یہی مدینہ تھا کہ اس ظالم یزید لعین نے اسی مدینہ پر حملہ کیا تھا. یارو ایسا حملہ کیا تھا 10,000 مسلمانوں کا قتل ہوا تھا جس میں 700 صحابہ تھے. 700. 3 دن تک مسجد نبی شریف میں نماز نہیں ہوئی تھی. 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صرف سعید ابن مسیب جو تابعی ہیں
وہ دیوانے بن کر مسجد میں پڑے تھے, لوگوں نے ان کو بھی مارنا چاہا, کسی نے کہا یہ پاگل ہے, دیوانے, انہیں چھوڑ دو, تو انہیں چھوڑ دیتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک خود اذان دی اور خود نماز پڑھی. وہ کہتے ہیں جب جب اذان کا وقت ہوتا تھا نا تو میں قبر رسول سے اذان کی آواز سنا کرتا تھا, قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی. اس ظالم نے مدینہ کی حرمت کو بھی پامال کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے مدینے پر ظلم کیا, مدینہ والوں پر ظلم کیا, مدینہ والوں پر ظلم کیا, حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسے پگھلا دے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے, اور اللہ نے پگھلا دیا. ہاں, پانی میں نمک جاتا پھر اس کا نام و نشان رہ جاتا ہے, پھر اس کا نام و نشان نہیں رہ جاتا. یارو وہ کیا تھا, امیر تھا, وہ کیا تھا, بادشاہ تھا, آج ڈھونڈنے پر بھی اس کی قبر نہیں ملتی. ہاں, آج ڈھونڈنے پر بھی اس کی قبر نہیں ملتی. اور ذرا دیکھ لو جو اللہ کی راہ میں کٹے ہیں نا, جو شہید ہوئے ہیں نا, ان کا مینار اور ان کا گنبد آج بھی سونے سے جگمگا رہا ہے, آج بھی جگمگا رہا ہے, اور اس کی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. کسی نے کہا کہ فلاں جگہ شام کے اندر فلاں جگہ میں یزید کی قبر ہے, کسی نے کہا, تو وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی مورخ پہنچا کہ چلو دیکھوں قبر کس حالت میں, تو جا کر دیکھا تو کچرے کا ڈھیر تھا وہاں, کچرے کا, یعنی ہے ہی نہیں نشان, نام و نشان اللہ نے ایسے مٹایا جیسے پانی کے اندر نمک کھل جاتا ہے, وہ گھل گیا, نشان ہی ختم ہو گیا. اب نام ہے وہ بھی کیسا ہے, نام باقی وہ بھی کیسا کہ کوئی لیتا ہے نا تو شرم سے جھک جاتا ہے اور پھر لیتا ہے. لیکن ایک نام ایسا بھی ہے کہ جب زبان پر آتا ہے نا تو سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے, یا حسین, یا حسین. آج بھی سینہ ہاں گل گیا ہوا. اس مدینے کے لیے آج قربانی پیش کر رہے کون, امام حسین. وہ مدینہ حضور علیہ السلام نے جس کے حوالے سے دعا فرمائی, اے اللہ جتنی محبت میرے دل میں مکہ کی ہے نا, اس سے کہیں زیادہ محبت میرے دل میں مدینے کی ڈال دے. آج نواسے کو چھوڑنا پڑ رہا, کس لیے, سمجھ گئے آپ, دین کی ڈوبتی نیا کو کنارہ دینے کے لیے. گئے نانا جان کی بارگاہ میں اپنی دکھ بھری داستان سنائی. اب وہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے, شاید انہوں نے یہی کہا ہوگا, اے نانا جان کون چاہے گا اس شہر کو چھوڑنا, لیکن تیرے ہی کلمہ پڑھنے والوں نے آج مجھ پر اس شہر کو تنگ کر دیا ہے. مجبور ہو کر اس شہر کی حرمت کو بچانے کے لیے, اس شہر کی عزت پر آنچ نہ آ جائے, اس لیے یا رسول اللہ میں ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے اب آپ کے شہر کو الوداع کہہ کر جا رہا ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ میرا بدن تو کہیں اور ہوگا لیکن روح ہمیشہ مصطفیٰ کے شہر ہی میں رہے گی. الوداع کہا, بستر لیا, گھر والوں کو لیا, سواریوں کو لیا, اور مدینۃ الرسول کو الوداع کہتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں. سفر شروع کیا, کرتے کرتے پہنچے کہاں, مکہ المکرمہ شریف میں. مدینے پاک سے نکلے, شعبان کا یہ مہینہ تھا, مدینہ پاک سے نکلے آپ, مکہ المکرمہ میں پہنچے. جیسے مکہ والوں کو اطلاع ہوئی, ایک شہرہ تھا, ایک امیج تھی آپ کی, اور ایک شخصیت تھی لوگوں کے بیچ آپ کی کہ ایک نواسہ رسول ہے, اور اس وقت آپ ہی تھے. تو ایک شہرہ تھا, پورے مکہ میں یہ بات گونج گئی کہ نواسہ رسول تشریف لائے ہیں. لوگ دیکھنے کے لیے ہجوم امٹ پڑا. کیوں یارو, اس لیے بھی کوئی آئے کہ نواسہ رسول آئے, اور کوئی اس لیے بھی آئے کہ یارو دیکھ کے رسول اللہ کی صورت نظر آ جائے گی. تو کوئی اس لیے بھی آئے کہ یہ دیکھیں گے تو مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو جائے گی. تو کوئی اس لیے بھی آئے کیونکہ صحابہ جب سے رسول اللہ کا وصال ہوا تھا نا, اسی تڑپ میں رہتے تھے کہ کب حضور کی زیارت نصیب ہو جائے, اسی تڑپ میں رہتے تھے. تو کچھ اس لیے بھی آ گئے رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا. امام حسین گئے, کچھ دن آپ مکہ المکرمہ میں قیام پذیر رہے. لوگوں نے بڑی عقیدتوں کا مظاہرہ کیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی وہاں تھے. آپ نے کہا حضور آپ یہاں رہے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یہاں کا جو گورنر ہے, آپ صرف اجازت دے تو ابھی اس کو یہاں سے بھگواتے ہیں. آپ وہاں مقیم رہے کچھ دن. اب کوفہ والوں کو پتا چل گیا کہ امام عالی مقام سے فورسفلی یہ ڈیمانڈ کیا ہے یزید کی طرف سے کہ آپ بیعت کیجئے,
ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. امام حسین کوفہ والوں کو پتا چلا کہ مدینہ چھوڑ کے مکہ المکرمہ آ گئے ہیں. تب ان کے خط شروع ہو گئے, حضور آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں. خط پہ خط خط پہ خط. انہوں نے پہلے ایک جگہ جمع ہو کر, جو شیعان علی کہا جاتا تھا, جن کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چاہنے والے تھے, آپ کی ایک جماعت تھی, تو خط آئے. کتنے آئے؟ ایک روایت میں 53 خط جمع ہو گئے, 53. اور ایک روایت میں ہے کہ مکہ المکرمہ میں آپ جتنے دن رہے تقریباً 150 خط کربلا پہنچنے تک 150 خط آ گئے. مضمون کیا تھا خطوں کا؟ بس یہ آپ چلے آئے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر جا کر گندا ہو جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر جائے اور ہم بے نمازی بن جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر جائے اور ہم اسلام کی سرحدوں کو توڑنے والے بن جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ہاتھ اس یزید کے ناپاک ہاتھ میں چلا جائے اور ہم رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ بچے. ہم نہیں چاہتے حضور آپ آئیں, آپ کے مقدس ہاتھ پر بیعت کر کے ہم رسول اللہ کے قریبی بننا چاہتے. آپ تشریف لائیں. آپ کا جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا, لیکن جب خطوں کے مضمون آپ کو جب ستانے لگے, ایک مضمون یہ آ کہ اگر آپ نہیں آتے, صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ ان کے خطوں کے مضامین یہ تھے, پیراگراف ان کے اندر یہ تھے کہ آپ نہیں آئیں گے تو پھر ہم کو مجبوراً کیا کرنا پڑے گا. مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ پھر اگر میدان قیامت میں اگر بات ہم سے سوال ہوا تو ہم آپ کی طرف اشارہ کر دیں گے کہ ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا, ہم نے قسمیں کھائی تھی, ہم نے ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی کیا تھا, لیکن وہ نواسے ہی آپ کے نہیں آئے تو ہم مجبور ہو کر اس ناپاک کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا تھا. اب امام علی مقام مجبور ہو گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, تمہاری اتنا اصرار ہے تو میں خود نہیں آتا, پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے بیچ بھیجتا ہوں. اگر وہ حالات کو سازگار سمجھیں گے اور اچھے جانیں گے, وہ مجھے اطلاع دیں گے تو پھر میں آنے کا سوچوں گا. مسلم بن عقیل کو بلایا گیا, آپ گئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. آپ چلنے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے دونوں شہزادے, چھوٹی ننھی عمر ہے, ہاں وہ 8-10 سال کی 12 سال کی عمر ہے, محمد و ابراہیم, وہ بھی ساتھ میں تیار ہو گئے, ہم بھی چلیں گے. کہا ٹھیک ہے. بچوں کے اصرار نے آپ کو کمزور بنا دیا اور مجبوراً ساتھ میں بچوں کو لے جانا پڑا. گئے, سب سے پہلے کوفہ میں جا کر مختار ابن ابی عبید ثقفی کے گھر پر آپ نے قیام کیا. کوفہ والوں کو پتا چلا امام مسلم تشریف لائے تو جوخ در جوخ ایک ہفتے میں 12,000 لوگوں نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. 12,000 امام حسین کی بیعت. آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں ہے تو اب جانے ساری کے لیے بالکل تیار ہے, انہوں نے جو کہا تھا وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں. تو آپ نے جلد بازی میں, امام مسلم نے فوراً خط لکھ دیا اپنے بھائی کے پاس کہ حضور حالات بہت اچھے ہیں اور 12,000 تقریباً لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے, ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اور آپ بغیر کسی خطرے کے آپ تشریف لے آئیں. امام علی مقام کی طرف قاصد نکل گیا. اب یہاں حالات بدلنے شروع ہوئے. اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر, صحابی رسول ہیں, وہ سنجیدہ مزاج آدمی تھے, اتنے سخت نہیں تھے. عبداللہ ابن مسلم ایک تھا حضرمی, جو بنی امیہ کے ہواخواہوں میں سے تھا, وہ چاپلوسوں میں سے تھا. اس نے دیکھا نعمان بن بشیر سے کہا آپ کچھ بولتے نہیں, یہ لوگ یزید کے خلاف بیعت لے رہے ہیں, آپ بالکل خاموش ہیں. آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا دیکھیے یا آپ غلط کر رہے ہیں, یزید کے خلاف پیٹ پیچھے اس طرح سے بیعت لے رہے ہیں, آپ کو معلوم نہیں, اس کو پتا چلے گا تو فتنہ کھڑا ہوگا, لڑائیاں ہوگی, جانے جائیں گی, اور میں یہ نہیں چاہتا. لوگوں نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا. وہ عبداللہ بن مسلم حضرمی جو تھا وہ کہتا ہے نعمان بن بشیر تم بڑی نرم دلی سے بات کر رہے ہو یار, سختی کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ سختی نہیں کرو گے تو یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے اور کل چل کے کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا, تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. تب نعمان بن بشیر نے ایک جملہ کہا, اللہ کے یہاں کمزور لکھا جاؤں, اہل بیت کی محبت میں یہ منظور ہے. اللہ کے یہاں کمزور لکھا جاؤں, اہل بیت کی محبت کی وجہ سے یہ منظور ہے. اہل بیت کا گستاخ بن کر عزت نہیں کمانا چاہتا, اہل بیت کا گستاخ بن کے یہ دنیا کی کرسی نہیں حاصل کرنا چاہتا. وہ کمزور ہی اچھی ہے جو اہل بیت کی عزت میں ملے.
اس نے کیا کیا؟ چاپلوس باہر نکلا اور فوراً یزید کو پورے مکہ کوفہ کے اندر جو معاملہ تھا اس کی پوری ڈیٹیل لکھ کر بھیج دی کہ یہ حالات ہے، اگر تو نے فی الفور، اگر تو نے فوراً اگر اس پر ری ایکشن نہیں لیا، فوراً اگر ایکشن نہیں لیا تو پھر اس کے حالات تجھے یہ دیکھنے پڑیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر کوفہ کو بھول جانا۔ کوفہ بھی ایک کیپٹل تھا اس کے لیے۔ اس نے جیسے یہ حالات دیکھے تو فوراً اس نے مشورے کے لیے اپنے ہوا خواہوں کو جمع کیا، کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا بصرہ کا جو گورنر ہے نا عبید اللہ ابن ابی زیاد، ابن زیاد کا، وہ بڑا سخت ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بھیج دیا جائے، نعمان بن بشیر کو سسپینڈ کر دیا جائے، معزول کر دیا جائے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو لیٹر پہنچا کہ تم جاؤ کوفہ سنبھالو اور ان کو وہاں سے معزول کر کے ان کو ہٹا دو۔ یہ گیا، اس نے ہوشیاری یہ کی، کمینہ مجاز تو پہلے سے تھا، عیار بڑا مکار قسم کا آدمی تھا، دماغ بڑا تیز چلتا تھا، شاطر مجاز تھا، شاطر دماغ۔ اس نے کیا کیا؟ اس سے پتا چل گیا تھا کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں کوفہ مکہ المکرمہ سے چل کر۔ مقام قادسیہ پر جب یہ پہنچا، راستے میں آتے ہوئے بصرہ سے مقام قادسیہ تک، تو وہاں سے اور مکہ سے آنے والوں کا راستہ وہاں چل کر ایک ہو جاتا ہے، بصرہ سے آنے والا راستہ اور مکہ سے آنے والا راستہ وہاں چل کر ایک ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ بصرہ والے راستے کو چھوڑ دیا اور مکہ سے جو راستہ آ رہا تھا حجاز سے، اس راستے کو پکڑ لیا، تاکہ کوفہ والوں کو یہ پتا چلے کہ رسول اللہ کے نواسے تشریف لا رہے، اور چہرہ اس نے ڈھانپ لیا، کسی کو نظر نہ آئے۔ اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ کوفہ والے پہلے سے انتظار میں تھے، کیونکہ امام مسلم نے کہہ دیا تھا کہ عنقریب امام حسین ہم تک پہنچ جائیں گے، ان کا خط آ چکا ہے۔ تو اب یہ انتظار میں تھے، کسی نے آتا ہوا دیکھا گھوڑے پر، اور وہ بھی مکہ کے راستے سے آ رہا ہے، تو سمجھ گئے کہ یقیناً امام حسین ہی ہے، نواسہ رسول ہی ہے۔ سب کو یقین ہو گیا اور سب نعرے شروع، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، مرحبا مرحبا مرحبا، نعرے لگ رہے ہیں، حضور کا استقبال ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوفہ کے بازاروں سے وہ گزرا تو ایک ہجوم جمع ہو گیا امام حسین کے نام سے کہ امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے۔ یہ کسی سے اس نے بات نہ کی، کہیں نہیں رکا، نہ چہرہ دکھایا، سیدھے جا کر گورنر ہاروس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب نعمان بن بشیر تھے گورنر، جو ان کو بھی لگا کہ امام حسین آ گئے، تو انہوں نے دروازہ ہی پہلے سے بند کر لیا تھا، دروازہ کھول ہی نہیں رہے۔ یا امام آپ چلے جائیں، حالات اچھے نہیں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ یہاں فتنے میں پڑے۔ وہ تو امام ہی سمجھ رہے ہیں، وہ تو امام ہی سمجھ رہے ہیں کہ امام حسین آ گئے ہیں، حضور آپ چلے جائیں، یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ نہیں سمجھتے، میں نے دیکھا ہے یہاں کے حالات اور دن بدن بدلتے جا رہے ہیں حالات۔ تب اس ظالم نے سر ہٹایا، سر سے اپنا پردہ ہٹایا اور کہا اے نعمان کھول دروازہ، میں حسین نہیں ابن زیاد ہوں۔ تب آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً اندر گھسا، لیٹر دکھایا، آپ کا سسپینڈ نامہ، آپ اسی وقت اپنا سب کچھ سمیٹیے اور آپ جائیے، اب یہاں کا گورنر میں ہوں، یہاں کا حاکم میں ہوں۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا شرارت؟ سب سے پہلے کوفہ میں جتنے سردار تھے نا، پٹیل ہر قوم کے، سب سے پہلے اسی پر اس نے پنجہ گاڑا، سب کو بلا کر سب کو قید کروا دیا، کیونکہ قوم ان کے ہاتھ میں ہے، یہ جو چاہیں گے ان سے کروا لیں گے۔ اور پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا صبح اور کہا سنو، میں یزید کی طرف سے یہاں کا حاکم ہوں، آج سے نیا حاکم، میں نے سنا ہے کہ تم مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہو، یزید سخت تم سے ناراض ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر چڑھائی بھی کرے، اس سے پہلے باز آؤ، جس نے بیعت کی ہے وہ بیعت توڑو اور یزید کی بیعت قبول کرو، اگر کسی نے اس میں مخالفت کی گردنیں اڑا دوں گا اور ان کے گھر والوں تک کو میں ختم کر دوں گا اگر کسی نے مخالفت کی، اور جس نے ساتھ دیا تو پھر اس کے ساتھ نوازشیں ہماری ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ہماری طرف سے انعامات ہوں گے۔ اب حالت یہ ہے کہ لوگوں میں اس کی تقریر کی وجہ سے خوف بیٹھ گیا، کیونکہ بڑے بڑے سردار تھے، ان کو گرفتار کر لیا اس نے، اور اس طرح کی سپیچ جب اس نے لوگوں کے دل میں جب سامنے کی، دل میں خوف لوگوں کے بیٹھ گیا، ادھر ادھر سب
बिखरने शुरू हो गए। इमाम मुस्लिम उस वक्त मुख्तार इब्न अबी उबैद सख्फी के घर पे थे। आपको पता चल गया कि इब्न ज़ियाद आ चुका है, हालात बदल रहे हैं, तो आपने मुनासिब ये समझा, क्योंकि पूरे कुफा में बात मशहूर थी कि इमाम मुस्लिम अबू उबैद सख्फी के घर में आराम फरमा है। आपने बेहतर ये समझा कि लोग यहाँ मुझ पर हमला ना करे या किसी तरह से जासूसी ना करे। आपने वो घर छोड़ा और हानी इब्ने उर्वा के घर पर आप जाकर मुंतकिल हो गए और चुपके से हुए, राजदारी के साथ कि किसी को पता ना चले। हानी ने भी बड़ी इज्जत के साथ आपको अपने एक मखसूस कमरे के अंदर छुपा दिया ताकि किसी को पता ना चल सके। अब इसको पहले से तलाश थी इमाम मुस्लिम की, क्योंकि पता था कि इमाम मुस्लिम आ चुके हैं और उन्होंने ये अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसने ढूंढना शुरू किया, कहीं पता ही नहीं चल रहा है, तो उसने एक जासूस लगाया। उसका जो गुलाम था, मेकल नाम था उसका, उसने उसको 3000 दिरहम दिया और कहा अपनी शरारत से तू अपने दिमाग से इमाम हुसैन के भाई को तलाश कर, इमाम मुस्लिम को। उसने कहा ठीक है। कुफा में घूम रहा है, जिसको भी देखता है कि अहले बैत की मोहब्बत की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही है, हाँ ये चमक जाहिर भी होती है, तो वो उससे पूछता कि आपको पता है? वो कहते नहीं मुझे नहीं पता। मस्जिद में गया, जाकर देखा तो देखा कि एक बुजुर्ग सिफत कोने में नमाज पढ़ने, नाम है इनका मुस्लिम इब्ने औसजा असदी। नमाज से फारिग हुए आप तो गया, कहा हुजूर अस्सलाम वालेकुम, का वालेकुम अस्सलाम, कहा हुजूर शाम से आया हूं, अहले बैत का अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वाला हूं, और मुझे पता चला कि इमाम मुस्लिम बिन अकील यहां तशरीफ लाए हैं, तो उनकी मोहब्बत मुझे वहां से यहां खींच लाई। अब देखो कैसी बातें बना रहा है। जासूस किसको कहते हैं? हमारे बीच में भी जासूस होते हैं। जासूस किसको कहते हैं? कहा कि वो मोहब्बत खींच लाई है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ उनकी बारगाह में हदिया पेश करके उनके गुलामों में अपना नाम दर्ज करवाऊं। हजरत मुस्लिम बिन औसजा कहते, इतनी मस्जिद में तू मैं ही तुझे दिखा? इतने लोग हैं, तू किसी के पास क्यों नहीं गया, मेरे ही पास क्यों आया? कहा हुजूर आपके चेहरे पर अहले बैत की मोहब्बत के निशान नजर आते हैं। दिल से ये, चेहरे से लगता है कि आप मोहब्बत करने वाले। आपने कहा हाँ ठीक ठीक कह रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूं। अब आप पिघल गए, उसने वार ही कुछ ऐसा किया था। हाँ आदमी यहीं चल के तो पिघलता है जब मोहब्बत की बात आती है, और उसमें भी जब उसने वास्ता भी तो कैसी मोहब्बत का दिया, अल्लाह अकबर, तो पिघल गया। अब आपने कहा कि वो हानी बिन उर्वा के घर पर है, पहुंच गया वहां, और जैसे गया इमाम मुस्लिम की बारगाह में पेश हुआ, इमाम मुस्लिम से भी उसी अंदाज से पेश हुआ, नजराना पेश किया, और फिर उसका रोजाना का दस्तूर बन गया था। एक एक 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे आकर बैठता था इमाम पाक, बस हुजूर आपकी मोहब्बत, आपके पास बैठता हूं, दिल को ठंडक मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। सारे दिन की बातें, जितनी देर बैठता सारी बातें होती, वो सारी बातें जाकर इब्ने ज़ियाद को हूबहू सब बताता था, ये प्लानिंग हो रही है। एक दिन अब ये हानी जो है ना, उर्वा इब्ने हानी, ये हानी पहले से इनका रिलेशन था इब्ने ज़ियाद के साथ, तो ये गया ही नहीं मिलने के लिए, बीमार बन के अपने घर ही में वो। इब्ने ज़ियाद ने एक दिन याद किया उनको कि बुलाया जाए, गए, सलाम किया तो उसने जवाब ही नहीं दिया। अब उनको पता ही नहीं था कि इब्ने ज़ियाद तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, ये सारी बातें पहुंच रही है, तो वो अकेले ही गए थे, हालांकि वो कौम के सरदार थे, वो कौम के अंदर उनका एक स्टेटस था, उनकी एक ओहदा था उनका, वो चाहते तो पूरी फौज लेकर जा सकते थे, लेकिन उनको ख्याल में भी नहीं था कि मेरी सारी बातें, जो कुछ मेरे घर में होता है, इमाम मुस्लिम मेरे घर में, वो सारी बातें वहां पहुंच चुकी है। जैसे अंदर घुसे उसने सलाम का जवाब नहीं दिया, आप समझ गए कुछ गड़बड़ है। कहा सलाम का जवाब नहीं देता यार, पुरानी दोस्ती होने के बावजूद, तो वो गुस्से में बुगला गया कि तुम जैसे बागियों को भी सलाम का जवाब दिया जाता है? कहा कैसी तू बातें करता है? कहा तुमने मुस्लिम को अपने घर में पनाह देकर साजिशों का अड्डा बनाया अपने घर को, और कहते हो कि मैंने क्या किया? पहले तो आपने इनकार किया, लेकिन उस जालिम इब्ने ज़ियाद ने जब मेकल अपने गुलाम को सामने लाकर खड़ा किया ना, तो हजरत हानी के होश उड़ गए। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा देख मैंने बुलाया नहीं, मेहमान थे, और अरब की मेहमान नवाजी तुम समझते हो, तुम जानते हो, तो एक मेहमान मेरे घर पे खुद चल के आए, तो फिर मैं कैसे उनको निकाल सकता हूं? ठीक है तुझे मंजूर नहीं है, मैं भी जाता हूं और उनको मैं छोड़ देता हूं कि आपको जहां जाना आप जाइए, मेरे घर में पनाह नहीं है आपके लिए। इब्ने ज़ियाद ने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा,
اب جب تک حوالے نہیں کرو گے تو میں یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا. تب ہانی نے کہا سن، یہ ہمارے خمیر ہی میں نہیں ہے، ہمارے ضمیر ہی میں نہیں ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو کسی کے حوالے قتل کرنے کے لیے سونپے. عام مہمان کو نہ سونپیں گے، رسول اللہ کی اولاد کو کیسے سونپ دیں گے تجھے؟ اس نے کہا تم مجھ سے منہ لڑاتے ہو؟ کہا جب تو ایسی بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے. تو اس نے ڈنڈے مارنا شروع کیا، اتنا مارا حضرت ہانی کا پورا چہرہ جو تھا نا وہ لہو لہان ہو گیا. حضرت ہانی بھی تھوڑے جذباتی تھے، بغل میں ایک وزیر کھڑا تھا، کما یہاں اس کے تلوار لٹک رہی تھی، کھینچی تلوار. تب تک اس نے ظالم نے تلوار کو حضرت ہانی کے ہاتھ میں سے کھینچ لی. اب کامیاب نہیں ہو سکے تلوار لینے میں. تو ابن زیاد کہتا اب تو تم نے اپنا خون مجھ پر حلال کر دیا، اب تو میں مار سکتا ہوں. گورنر کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو، تلوار نکالتے ہو. اس نے کیا کیا، ان کو لے جاؤ اور قید خانے میں بند کر دو. اب ادھر افواہ گاؤں میں یہ پھیلی کہ ہانی مار دیے گئے، ہانی مار دیے گئے. یہ افواہ پھیل گئی پورے گاؤں میں. تو ان کے جو بھائی تھے، نسبتی بھائی، انہوں نے ایک فوج جمع کی، 40,000 کی فوج جمع کی. کتنی؟ 40,000 کی. اور جا کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا اور کہا، ابن زیاد نے دیکھا کہ اچانک یہ اور اتنی بڑی فوج، کیا معاملہ ہے؟ اپنے وزیروں سے کہا جا دیکھو. تو کہا ان کا ڈیمانڈ ہے کہ ہانی مار دیے گئے ہیں اور ہمیں ان کے خون کا انتقام اور بدلہ لینا ہے، اور ہم چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ بدلہ نہ لے لیں. ابن زیاد نے دیکھا معاملہ بگڑ رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو یہ عیار مکار ظالم نے سازش یہ کی کہ حضرت قاضی شریح کو بلایا، کیونکہ وہ اس وقت کوفہ کے اندر معتبر آدمی گنے جاتے تھے، معتبر آدمی. ان کو بلایا، کہا حضور آپ آئیے اور آپ آ کر دیکھ لیجئے کہ ہانی اچھے ہیں نا، تندرست ہے نا، صحیح سلامت ہے نا. بس کچھ باتوں کی وجہ سے ان کو نظر بند کیا گیا ہے، کچھ مصلحتوں کی بنیاد پر. آپ آ کر دیکھ لیں. آپ گئے قاضی شریح ان سے ملنے کے لیے. ہانی نے کہا قاضی صاحب آپ میرے خاندان والوں کو صرف اتنا جا کر کہو کہ ہانی تکلیف میں ہے، 10 آدمی اندر آؤ گے تو میں چھوٹ جاؤں گا، 10 آدمی. لیکن ابن زیاد نے کیا کیا تھا، اپنا ایک قاصد ان کے پیچھے چھوڑا تھا کہ یہ دوسری کوئی بات نہ کرے، صرف دیکھ کے آئیں اور بتا دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، زندہ ہے، دوسری تیسری کوئی بات ہی نہیں. تو اب یہ گیا اور جانے کے بعد قاضی شریح بتانا بھی چاہتے تھے کہ ہانی تکلیف میں ہے، ان کو چھڑانے کے لیے اندر جاؤ. لیکن چونکہ پیچھے قاصد تھا اور یہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے، آپ نے جا کر صرف اتنا کہا ہاں قاضی سلامت ہے، ہاں ہانی سلامت ہے، زندہ ہے، اور کسی مصلحت کے بنیاد پر ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، نظر بند. تو سارے مجمع چھٹ گیا، سب جانے لگا. اب اس کے بعد ابھی بھی مجمع، اچھا صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مرابط آبادی لکھتے ہیں کہ اس فوج میں امام مسلم بھی آئے تھے. لوگوں نے مشورہ بھی دیا، حضور ایک اشارہ کر دیں، حملہ کر دیں گے تو یہ قلعہ بھی فتح ہو جائے گا اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ شام کو بھی فتح کر لیں گے. تاریخ میں ہے کہ اگر امام مسلم ایک پرمیشن دے دیتے، ایک اجازت دے دیتے. آپ نے کہا نہیں، کیونکہ یہ یار لڑاکو خاندان سے تھے ہی نہیں، وہ سنجیدہ دل. انہوں نے کب سیاست کھیلی ہے، انہوں نے کب سیاست جانی ہے؟ یہ تو اللہ والے، یہ تو بھولے دل کے، یہ سنجیدہ مزاج رکھنے والے، ہر جگہ امن پھیلانے والے. چونکہ امن کے علم بردار مصطفیٰ کریم کے خاندان سے تھے، یہ بڑا کب چاہیں گے کہ کسی کا خون بہے؟ آپ نے کہا نہیں، بات سے بات بنتی ہے تو پھر لڑائی نہیں کرنی. ہاں یہ ہے کتاب میں. اگر امام مسلم ایک اشارہ کر دیتے تو وہ 40,000 کا لشکر کافی تھا ابن زیاد اور اس کی فوج کے لیے. لیکن امام مسلم نے اجازت نہ دی. تب اس ظالم نے کیا عیاری کی، مکاری کی. جتنے لوگ گرفتار تھے نا، سردار لوگ، ان کو اوپر بھیجا چھت کے اوپر کہ تم جا کر اپنے خاندان والوں سے کہو کہ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو یہ ہم کو بھی مار دے گا اور تمہاری اولاد کے ساتھ بھی یہ برا کرے گا. چلے جاؤ، خدا کے لیے چلے جاؤ. اتنا ڈرایا سرداروں کے ذریعے اس نے کہ سارے لوگ تتر بٹر ہو گئے، سب ادھر ادھر ہو گئے. امام مسلم 40,000 کی فوج میں تھے. نماز پڑھنے کے لیے جب آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، 500 لوگ تھے، اور جیسے ہی نماز شروع کی، ختم کی، ایک آدمی بھی آپ کو مسجد میں نظر نہیں آیا. آپ سمجھ گئے کہ حالات بگڑ چکے ہیں.
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نکلے, کہاں جائیں؟ سارے دروازے بند نظر آ رہے ہیں. وہ جنہوں نے خطوں پر خط لکھ کر آپ کو بلایا تھا, وہ جنہوں نے قسمیں کھا کر آپ کو بلایا تھا, وہ جنہوں نے وفاداری کا عہد لیا تھا آپ کے ہاتھوں پر کہ ہم آپ کا مرتے دم تک ساتھ نبھائیں گے, آج انہی کے دروازے اسی نواسہ مصطفیٰ کے اوپر بند ہے جو تنہ تنہا کربلا کی, جو تنہ تنہا کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. تھک گئے, رات بھر گھومتے رہے, تھک گئے, دیر رات ہوئی, سخت پانی کی پیاس لگی, ایک مکان کے دروازے کو کھلا دیکھا, قریب گئے, جا کر کہا مائی پانی ملے گا؟ کہاں مل جائے گا, بیٹھیے. گئی اندر, پانی لے کر آئی, پانی پلایا, کہا اور ایک گلاس پلا دو. مائی سمجھی کہ لگتا بہت پیاسے ہیں یہ, اور لا کر پلایا. کہا آپ سیراب ہو گئے؟ کہاں سیراب ہو گئے. مائی گلاس رکھنے کے لیے گئی عورت, تو واپس آ کر دیکھا کہ بیٹھے ہیں. کہا اب پانی پی لیا, آپ جائیے, اپنے گھر جائیے. آپ رونے لگے, کون سا گھر, کس گھر جاؤں, میرا تو یہاں کوئی گھر نہیں ہے. جس نے بلایا تھا انہوں نے بھی گھر بند کر لیے, اب کہاں جاؤں؟ کہا کون ہے آپ؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں. تڑپ گئی, حضور آپ اس حالت میں کہاں؟ ہاں, کوفہ والوں نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا, آج چھوڑ دیا ہے. تو یہ بے سرو سامانے کی حالت میں بے یارو مددگار ایسے ہی کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں, کہاں پناہ لوں؟ کہا حضور میرا گھر آپ کے لیے کھلا ہے, تشریف لائے. اندر گئے, روم میں اس نے بند کر دیا. اس کا بیٹا جو یزیدی فوج میں سے تھا, دیر رات آیا, اپنی ماں کو بار بار اس کمرے میں جاتا آتا دیکھتا ہے. پوچھا ماں بار بار اس روم میں کیا جا رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں. اصرار کیا تو ماں نے بتا دیا بیٹا ایک راز کی بات ہے, کسی سے مت کہنا. کہا بتاؤ؟ کہا امام مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں پناہ ہے, اور پناہ میں ہیں, اور بڑے تھکے ہوئے ہیں, اور کوفہ کی طرف سے ابن زیاد کی طرف سے ان کے لیے جاسوسی چالو ہے, اس لیے میں نے ان کو چھپا دیا ہے, بیٹا کسی کو مت بتانا. لیکن اس ظالم نے کیا کیا, صبح ہوتے ہی محمد ابن اشعث کے پاس یہ خبر پہنچا دی کہ امام مسلم بن عقیل کو ہم تلاش کر رہے ہیں, وہ تو ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. آپ آرام کر رہے تھے, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی, آپ سمجھ گئے کہ حالات بگڑ چکے ہیں, اب میری گرفتاری کے لیے لوگ آ چکے ہیں. تلوار لے کر باہر نکلے, ان لوگوں نے بھی تلواریں نکالی. شیر حیدر کرار کے اس شیر نے جب تلوار چلانے شروع کیے نا, تو ان کو قدم پیچھے لینا بھاری پڑ گیا. پھر بزدلوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ گھر کی چھت پر چڑھ گئے, پتھر برسانے شروع کر دیے. ایک ظالم پر ایسا وار کیا امام مسلم نے کہ اس کا ہونٹ کٹ گیا, اور ہونٹ کٹ کے اس کے دانت بھی گر گئے. ایسا وار کیا, لوگ ڈر گئے, اوپر سے پتھر برسانے شروع کیے. تو آپ باہر بالکل نکل گئے اور آپ نے مقابلہ شروع کیا. محمد ابن اشعث نے دیکھا کہ اب ان پر قابو پانا مشکل ہے, تو انہوں نے کہا الامان الامان, آپ کے لیے امان ہے, آپ کے لیے امان ہے, آپ کے لیے امان ہے. ابھی بھی آپ کی تلوار نہیں رک رہی ہے, آپ کہہ رہے دھوکہ دے رہے ہو. کہا نہیں, ہم قسم کھا رہے ہیں آپ کے لیے امان ہے. آپ نے تلوار روک لی. کہا سچ کہہ رہے ہو؟ کہا آپ کے لیے امان ہے, آپ کو کوئی کچھ تکلیف نہیں پہنچائے گا. اتنے تھک گئے تھے, دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اب آئے لوگ, آپ کو گھوڑے پر بٹھایا, تھوڑی دور چلے نا تو آپ کے ہاتھ میں سے, آپ کی کمان میں سے تلوار کو کھینچ لی. آپ نے کہا یہ سب سے پہلی غداری, انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا حضور آپ کے ساتھ کوئی غداری نہیں ہوگی. گئے, ابن زیاد کے بارگاہ میں پہنچایا اور کہا کہ امام مسلم کو لائے ہیں. کہا لاؤ دربار میں موجود کرو. آپ نے سلام نہیں کیا. کہا کہا یہاں کے گورنر کو آپ سلام نہیں کرتے ہو, امیر کو؟ کہا اگر یہ میرے خون کا پیاسا ہے تو پھر میں ایسے آدمی کو سلامتی کی دعا کیوں دوں, اور اگر یہ میری جان چھوڑ دے گا, مجھے بخش دے گا, تو پھر اس کے بعد اس کے لیے ہزاروں سلام ہوں گے. میرے خون کا پیاسا ہے. تو پانی کی پیاس سخت لگی تھی, ایک گڑھا پانی کا مٹکا سامنے موجود تھا. آپ نے کہا پانی ملے گا؟ ایک ظالم کہتا نہیں, تم پیاسے ہی مرو گے, تمہیں پانی نہیں ملے گا. وہ نہیں جانتا تھا ظالم کہ یہ وہ ہے کہ حوض کوثر سے جام بھر بھر کے اوروں کو پلائیں گے, تب کہاں سے پیے گا. آپ کو نہیں ملے گا, لیکن ایک نے کہا نہیں پلا دو. ایسا ظلم نہیں, پلا دو. کٹورا دیا گیا, جیسے پانی پینا شروع کیا نا, زخم تھا, خون کے قطرے پانی میں گرے. آپ نے پڑھا لگتا ہے نصیب کا پانی اٹھ چکا ہے. دوسرا کٹورا منگایا, اس میں بھی پانی گرا, خون گرا, آپ نے اسے بھی رکھ. تیسرا کٹورا منگایا تو اپنا دانت ہی ایک ٹوٹ کے اندر گر گیا. آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب نصیب کا پانی نہیں ہے, اب لگتا ہے حوض کوثر سے مصطفیٰ کے ہاتھ کا جام پینا ہے. گلاس رکھا, کہا مسلم لوگوں میں چڑھ کے اعلان کر دو
کہ امام حسین کے ہاتھوں پر جو بیعت کی ہے وہ توڑ دیں. آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا قتل کیے کہ جاؤ گے؟ کہا یہ منظور ہے لیکن یہ ہرگز نہیں. کہا اپنے بھائی کی برائی بیان کرو. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ نے مجمع پر ایک نظر دوڑائی جو وہاں کھڑے تھے. تو آپ نے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے خاندان کا، میرے رشتہ دار میں سے کوئی یہاں ہے. تو قریش خاندان کا ایک بندہ ابن سعد، عمر ابن سعد، یہ نظر آیا. آپ نے کہا کہ یار مجھے تجھ سے کچھ کام ہے، کچھ وصیت کرنی ہے. چونکہ میں مار دیا جاؤں گا، میری وصیت سن لے تو تیرے لیے بہتر ہے اور میرے لیے بھی آسانی ہو جائے. اس نے پہلے تو انکار کیا. ابن زیاد نے کہا سن لینا، سننے میں کیا جاتا ہے. وہ قریب، آپ نے کہا میں رازداری کے ساتھ کہوں گا. ٹھیک ہے، کونے میں لے گئے. آپ نے کہا دیکھ میں نے 7,000 یا کچھ رقم درہم یہاں کوفے میں ایک بندے سے میں نے قرض لیا ہے، تو تو میری طرف سے اس کا قرض چکتا کر دینا، ادا کر دینا. اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب یہ لوگ میرے جسم کے ساتھ مجھے قتل کر دے، مجھے مار دے، تو پھر میرے لاشے کو کہیں اچھی جگہ پر دفن کر دینا. تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے بھائی حسین کو میں نے یہاں کے حالات سازگار ہے، اچھے ہیں، یہ لکھ کر بلا لیا ہے. وہ نکل بھی چکے ہیں. خدا را ان کو کسی طرح سے بھی یہ میسج پہنچا دو کہ وہ پلٹ جائیں، کیونکہ یہاں کے حالات بگڑ چکے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرا بھائی کسی تکلیف میں پڑے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ابن سعد آیا. ابن زیاد نے پوچھا کیا وصیت تھی بتاؤ. انہوں نے راز رکھنے کے لیے کہا تھا، کسی سے کہنا نہیں، لیکن وہ بک دیا، سب کچھ جا کر بک دیا. اس نے کہا یہ کہتے ہیں کہ میرے 7,000 درہم قرضہ ہے وہ چکتا کر دینا. ابن زیاد نے کہا یہ تمہاری بات ہے، تم جانو، کرنا ہو تو بھی تمہاری مرضی، نہ کرنا ہو تو بھی تمہاری مرضی. اور کہا مرنے کے بعد لاش اچھی جگہ پر دفن کر دینا. تو کہا یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، سونپنا ہوگا تو سونپیں گے، ورنہ جو چاہیں گے وہ کریں گے. تیسری کہا امام حسین آ رہے ہیں، ان کو روک دیا جائے. کہا ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں، اگر ہماری بات مان لی تو ٹھیک ہے، پلٹ جاتے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مانی تو ایسی جنگ کروں گا کہ سروں کی بارش ہوگی. یہ لفظ ابن زیاد نے بولے، سروں کی بارش ہوگی. اس کے بعد حضرت امام مسلم کو ان ظالموں نے کچھ بحث و مباحثہ کے بعد، کچھ گفتگو کے بعد، جب آپ نے ایک بھی اس کی نہ سنی اور اس کے ہر سوال کا آپ کرارا جواب جب اس کے سامنے دیتے گئے، تب اس کو غصہ آیا. اس نے کہا ان کو لے جایا جائے اور گورنر ہاؤس کی چھت پہ ان کا سر اقدس ان کے سر سے جدا کر کے ان کو اوپر ہی سے پھینک دیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح ایک جانثار نے اپنی شہادت کا جام نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک کربلا کے، کوفہ کے حالات کا کچھ علم نہیں ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ تو اسی خوش فہمی میں تھے، حالات بڑے اچھے ہیں، میرے بھائی نے خط لکھ دیا ہے اور آپ نے مکہ سے نکل بھی چکے ہیں. اگرچہ مکہ سے نکلتے وقت حالات کچھ ایسے تھے، لوگوں نے آپ کو بہت روکنے کی کوشش کی تھی، حتیٰ کہ کئی صحابہ کرام آئے، حضور نہ جائیں. راستے میں فرزدق شاعر ملا جس پر آپ پہلے سے احسان کر چکے تھے. وہ بڑا معتقد تھا، بڑا محب تھا اہل بیت کا. وہ آ رہا تھا، آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، حالات کیسے؟ کہا حضور حالات کیسے بھی ہو، لیکن ایک چیز میں آپ کو مشورے کے طور پر آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، آپ وہاں نہ جائیں، کیونکہ اگرچہ انہوں نے محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، لیکن آپ اتنا یاد رکھیں ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہوں گے مگر تلواریں ہمیشہ یزید کے ساتھ ہوگی. بھروسہ نہ کریں. آپ کے بابا کے ساتھ کیا سلوک ہوا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیسی محبت ان کی تھی آپ کے بابا کے ساتھ، لیکن سلوک ان ظالموں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں. نہ جائیں تو میرے لیے، آپ کے لیے یہی بہتر ہے. آپ نے کہا میں کہاں جاتا ہوں، نصیب کھینچے لیا جاتا ہے، میں کہاں جاتا ہوں. ہر کسی سے آپ یہی کہتے ہیں. بلکہ حضرت اون محمد جو تھے، آپ کے بھانجے حضرت زینب کے بیٹے، ان کے بابا کا بھی خط آپ کو راستے میں ملا تھا، بھائی رک جاؤ مت جاؤ. حضرت عبداللہ بھائی رک جاؤ مت جاؤ، وہاں کے حالات بگڑیں گے، مجھے معلوم ہے، آپ مت جاؤ. لیکن پھر بھی آپ نہ مانے تو حضرت عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میرے بچوں کو بھی ساتھ میں لے جائیں. گئے مقام قادسیہ پر یا ایک جگہ پر آپ پہنچے تو وہاں چل کے آپ کو پتا چلا
इमाम मुस्लिम शहीद किए जा चुके हैं और कूफा के हालात बिगड़ चुके हैं। जिन लोगों ने वादा किया था साथ निभाने का, जिन लोगों ने कस्में खाई थी, जिन लोगों ने खत पर खत भेजे थे इमाम को बुलाने के लिए कि हम आपको अपना इमाम और पेशवा बनाने के लिए राजी है, आज उन्हीं के दरवाजे उस इमाम और इमाम मुस्लिम के लिए बंद हो चुके हैं। ये सारे हालात आपको पता चल गए। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, लेकिन कहा कि अब भाई के चले जाने के बाद जिंदगी में सुकून कैसा, अब तो भाई के खून का बदला लेंगे, या तो मरेंगे या मार डालेंगे, अब जीना कैसा। गए बढ़ रहे हैं, एक मकाम वो आता है 1000 फौज का दस्ता लेकर हुर आपकी राह का रुकावट, आपकी राह की रुकावट बनता है। हुजूर कहां जा रहे हैं? कहा कूफा जा रहा हूं। कहा इब्ने जियाद की तरफ से ये लेटर है, आपको कूफा में नो एंट्री है, आप दाखिला नहीं कर सकते कूफा में। जोहर का वक्त था, आप रुक गए। काफले वालों से कहा नमाज की तैयारी करो, खाने की तैयारी करो। नमाज हुई। इब्ने हजरत इमाम हुसैन ने हुर से बातचीत की, क्या चाहते हो? ये कहा हुजूर आप ना जाए तो बेहतर होगा, हमको तो यही हुक्म है कि जहां मिले वहां रोक लो और उनसे यजीद की बैत के लिए कहो, मान जाए तो ठीक है वरना लड़ो। हुजूर हमें तो ये हुक्म है। आपने कहा ये हरगिज नहीं हो सकता है कि मैं यजीद के हाथ पर किसी तरह से भी बैत कर लूं, ये नहीं हो सकता है। नमाज का वक्त तो आपने कहा ठीक है तुम नमाज पढ़ो, हम भी नमाज पढ़ेंगे। उसने कहा हुजूर हम आपके गुलाम हैं और हम आप ही की इख्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, अगरचे हम उसकी तरफ से आए हैं, नमाज तो आप ही की इख्तिदा में पढ़ेंगे। आपने कहा ठीक है चलो पढ़ लो। नमाज हुई। फिर असर की नमाज के बाद फिर यही बात हुई। इमाम हुसैन ने कहा मेरी 3 शर्तें हैं, एक ये कि या तो मुझे जाने दो वापस मदीना में, या डायरेक्ट यजीद के पास पहुंचा दो हम बातचीत कर ले, या मुझे ऐसे रास्ते पर जाने दो जहां चलकर मैं अपनी बाकी जिंदगी गुजार दूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा हुजूर ये सारी चीजें तो मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन मैं आपसे दूर हट जाता हूं, आप रात के अंधेरे में जिस तरफ चाहें निकल जाएं। आपने कहा ठीक है। उस बीच में हुर से कुछ बातचीत भी हो गई थी आपकी और कुछ ऐसा सख्त कलामी भी हो गई थी। आपने कहा हुर तेरी माँ तुझ पर रोए। कहा हुजूर आपने ये जो लफ्ज सख्त जुमला आपने मुझे कहा है ना, मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपकी माँ खातून जन्नत है। क्योंकि वो भी तो फौज का कमांडर बन के आया था, तो उसका भी अपना एक पावर था। हाँ, और फिर यजीद की पुश्त पनाही थी उसके साथ, इब्ने जियाद की पुश्त पनाही थी, तो वो भी तो थोड़ा पावर में रहेगा। तो कहा हुजूर मैं बोलता, लेकिन मैं अदब करता हूं सैयदा खातून जन्नत का। लोग कहते हैं, लिखने वालों ने लिखा है हुर का ये अदब जो सैयदा फातिमा के लिए था, इसी अदब ने हुर को यजीदी लश्कर से हुसैनी लश्कर में लाकर डाल दिया। हाँ, ये अदब था सैयदा फातिमा। यारो अल्लाह ऐसे नहीं छोड़ देता, दुनिया ही में दे देता है। अगर आपने कुछ भी अगर उनके साथ मुआविनत का मामला किया है, कुछ भी आपने भला किया है, अल्लाह दुनिया ही में दे देता है। और दुनिया में नहीं देगा तो हदीस पाक में रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो औलादे अब्दुल मुत्तलिब के साथ कोई भला करेगा, अल्लाह अगर यहां नहीं देगा, कयामत में अल्लाह पाक खुद उसे अपने यहां से अता फरमाएगा। हुर को यही मिली दौलत जो अदब फातिमा उससे हुआ था। ठीक है, इमाम हुसैन ने रात के समय में अपने लश्कर को निकलने का हुक्म दिया कि ऐसी जगह चले जाएं कि जहां आसानी के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजार सके। लेकिन यारो नसीब का लिखा कौन टाल सकता है, नसीब के लिखे को कौन बदल सकता है। इंसान के चाहने से होता क्या है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यारो जाना चाहते थे किसी और रुख, इरादा था किसी और मंजिल का, लेकिन जब सुबह होती है, सूरज अपनी किरणों को जमीन की सतह पर बिछाता है, तो क्या देखते हैं? सामने नहरे फुरात है जो अपनी तुग़यानियों में मस्त है, और इधर एक रन है, एक जमीन खाली पड़ी हुई है। आप रुकने के बाद लोगों से पूछा ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा ये मकाम करबो बला है। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस बात की खबर मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई थी, जिस जगह की निशानदही मेरे बाबा अली ने की थी, आज नसीब ने, आज किस्मत ने हुसैन को और उसके घर वालों को वही पहुंचा दिया है। लोगों अब रुक जाओ, यहां से हमारा दाना पानी और आबो दाना यही है और यहीं से खत्म है, आगे हमारी जिंदगी नहीं है। आपने पड़ाव करने का एक रिवायत में यह है कि हुर ने या किसी लश्कर ने आकर आपको रोक लिया, अब यहां से आगे बढ़ने की आपके लिए परमिशन नहीं है।
इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को वहीं रोक दिया गया। अब यहाँ हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत के बाद आपने सुना कि इब्राहिम, मोहम्मद और इब्राहिम आपके साहिबजादे जो आपके साथ आए थे वो अभी कुफाई में है। ये थे काजी शुरा के घर पर। काजी शुरा को फिक्र लाहिक हुई कि अब इनको कैसे बचाना, और इब्ने जियाद को भी पता चल चुका था कि इनके बेटे, तो उसने जासूस लगा दिए, तलाश करो ये कहाँ है। तो अब उसने गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया कि इनको गिरफ्तार किया जाए किसी भी तरह से। काजी शुरे ने मुनासिब समझा तो उनको भेज दिया मदीना जाने वाले काफले के साथ। मदीने का काफला निकल चुका था लेकिन गर्द उड़ रही थी, पता था कि अभी बहुत दूर नहीं गया है। काजी शुरे के लड़कों ने बच्चों को समझाया, देखो वो जा रहा है, बच्चों दौड़कर आप पहुंच सकते हो। लेकिन दौड़ते रहे, काफला गायब हो गया नजरों से। नसीब का लिखा था, रात में जहां से दौड़े थे सुबह हुई तो वहीं जाकर पहुंचे। डर गए, बगल में एक तालाब था, वहां एक घना दरख्त था, दरख्त में जाकर छुप गए। एक खातून, एक कनीज नौकरानी पानी भरने के लिए आई। दरख्त के ऊपर से अक्स जब पानी में चमका, देखा दो नन्हे मुन्ने शहजादे हैं जिनकी तस्वीर पानी के अंदर झलक रही है, चमक रही है। उसने देखा तो ये दोनों शहजादे भी घबरा गए। अब क्या हुआ, पकड़े गए। कहा बेटे कौन हो? कहा हम मुस्लिम के बेटे हैं। वफादार थी, चाहने वाली थी। कहा घबराओ नहीं, मैं आपको पहुंचाऊंगी ऐसी जगह कि मेरी जो आका है, मेरी जो मालिका है ना, मैं जिसके घर पर नौकरानी हूं ना, वो बड़ी रहम दिल है, अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करने वाली है, चलो मैं उनके पास ले चलती हूं। बच्चे पहले तो घबराए हुए थे लेकिन जब उसने यकीन दिलाया ना, साथ हो लिए। यकीनन वो औरत बहुत अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। दोनों बच्चों को आकर समझने लगी कि मेरे मुकद्दर की महराज हो गई कि आज शहजादे मेरे नसीब में आए। रात को उनको खिलाया, सिर में तेल की मालिश की, सब कुछ उनको अच्छी तरह से नहलाकर, कपड़े अच्छे पहनाकर उनको एक मकान में बंद करके सुला दिया। रात में दोनों बच्चे ख्वाब देख रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं, शहीद होता देख रहे हैं, खुद की शहादत देख रहे हैं। चिल्लाने लगे, रोने लगे। ख्वाब में जब ये रोने की आवाज बुलंद हुई, एक हुजरे से रोने की आवाज आई। उसका शौहर जो बदबख्त था हारिस, उसने आवाज सुनी, बीवी से कहा ये रोने की आवाज कैसी है? उसने पहले तो टालने की कोशिश की लेकिन वो ना टाल सकी। रूम खोल के जब अंदर गया, देखा तो नन्ही मुन्नी शक्ल अपने एक दूसरे के साथ चिमट कर रो रही है। समझ गया कि तो वही है मुस्लिम बिन अकील के जिसके पीछे मैंने अपना घोड़ा मरवा दिया, जिसके पीछे चप्पल तोड़ दिए, जिसके पीछे मैं इतना थका हूं, वो तो मेरे ही घर में है। उठाया, बाल पकड़े, मारना शुरू किया। बीवी ने बचाने की कोशिश की, मत मार मत मार तमाचे को। अरे क्यों रुलाता है फातिमा को कफन में, दो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। क्यों रुलाता है हजरत फातिमा को, जालिम छोड़ दे रसूलुल्लाह के चमन के ये फूल है। यारो अभी इनकी उम्र ही क्या है कि तू इसे मार रहा है? नहीं समझा। अपनी बीवी को वो जोर से धक्का मारता है, उसका सर जमीन में टकराता है दीवार से, वो बेहोश होकर गिर जाती है। जालिम दोनों को पकड़ता है और पकड़ने के बाद फुरात के करीब लाता है। दोनों से पूछता है पहले कौन शहीद होगा? बड़ा भाई आगे आता है। मैं अपने छोटे भाई की लाश अपने सामने तड़पती देखता नहीं देख पाऊंगा, पहले मुझे कर। तो छोटा भाई आगे आ जाता है, नहीं पहले मैं हूंगा, मैं अपने बड़े भाई को अपने सामने ज़बा होता नहीं देख सकता हूं। अलगरज ये दोनों की पहलू तही में पहले मैं। वो जब आजिज आ गया तो उसने बड़े को लिया और उनके सर को कलम करने के बाद उनके बदन को नहर फुरात में डाल दिया। छोटे ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यारो कैसा जज्बा था इन लोगों के पास। 8 साल की उम्र है और जज्बा देखो। छोटा आगे आया, छोटे को भी ज़बह कर दिया, शहीद कर दिया। उसकी भी लाश को मैं फुरात में डाल दिया और दोनों सरों को एक तबाख में रखता हुआ ढक कर आया अपने घर पर। बीवी ने कहा ये क्या लाया है? कहा कि इनाम वाली चीज लाया हूं। बीवी ने जब देखा, कहा अल्लाह तुझे गारत करे, अल्लाह की लानत तो फिटकार हो तुझ पर। तूने रसूलुल्लाह के शहजादों के ये साथ ये सुलूक किया है। याद रखना जिस लालच के साथ तूने ये किया है, अल्लाह तेरी ये मुराद कभी पूरी नहीं करेगा। वो ये कहते हुए अपने घर से उसको छोड़ के निकल गई क्योंकि वो आशिक अहले बैत थी। लेकिन यारो अब ये दोनों शहजादों के दोनों सरों को लेकर इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा। उसे लालच थी कि बहुत कुछ मिल जाएगा आज, इनाम और जर जवाहरात इब्ने जियाद के दरबार से बहुत कुछ मिलेगी। लेकिन जाकर जैसे इब्ने जियाद के पास पहुंचता है, इब्ने जियाद ने देखा, कहा ये क्या है? कहा दोनों शहजादों के सर है। कहा जालिम तुझे किसने कहा था इनको मारने के लिए? मैंने यजीद को खत लिख दिया है कि दोनों शहजादे मेरे पास है और मैं जिंदा भेजता हूं। यजीद ने कहा ठीक है उनको भेज दो। अब अगर यजीद ने जिंदा मांगे तो मैं कहां से दूंगा?
लोगों इसको पकड़ के ले जाओ गवर्नर हाउस की छत पर और ले जाकर वहीं से उसकी गर्दन उड़ाकर ऊपर से फेंको। तब किसी कहने वाले ने कहा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना दुनिया ही मिली ना आखिरत मिली। आखिरत तो उसी वक्त उसने बर्बाद कर दी जब उनके सर पर और उनके गालों पर जब उसने तमाचे मारे थे। आखिरत तो उसी वक्त बर्बाद कर चुका था। अब यहां दुनिया भी हाथ से गई। तो यारो, ये थे करबला के वो दो नन्हे मुन्ने शहीद जिन्होंने इमाम आली मुकाम की खातिर आगे होकर रसूलुल्लाह के दिन की बका की खातिर मुस्तफा के शरीयत में तब्दीली ना होने पाए, यजीद का जोर ना चले, उसकी खातिर जिन्होंने ये शहादत पेश की उसका नाम है मुस्लिम इब्ने अकील और मोहम्मद और इब्राहिम। इनकी शहादत को खुदारा फरामोश ना करे, इनकी शहादतों के साथ खिलवाड़ ना करे। उन्होंने किस लिए शहादत को कबूल किया था, बस ये पढ़िए। अल्लाह पाक आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू कल। अल्लाह पाक इन शहीदों की मोहब्बतों का हमारा सीना मदीना बनाए और हमें इनकी मोहब्बत में जिलाए, इन्हीं की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।